إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلامیہ، ماں اور بہنوں، مجھے آپ کے سامنے جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے، ٹاپک تھوڑا لمبا ہے اور وقت بہت کم ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ٹاپک کو 4 جمعے میں بیان کیا جانا چاہیے. اس کے 4 پارٹس ہیں: اللہ کے گھر کی خدمات، فضیلت، آداب اور ذمہ داریاں. کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے مکمل ٹاپک کو الگ الگ گوشے سے بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. معزز سامعین، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی خطبہ مسنونہ کے بعد، وہ قرآن کریم کی 10ویں پارے کی سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 18 کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یقیناً مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ نے فرمایا کہ امید ہے، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ مساجد کی تعمیر کرنا یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ مومن مسلمان اللہ کی گھر کی تعمیر کرنے کے لیے، اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنے گھر سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے آباد کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ ہمیشہ ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جس محلے میں وہ رہتے ہیں، بستے ہیں، اس محلے میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی اچھی جگہ ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ یہ مساجد قائم کرتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتے، یہ حکومت سے نہیں ڈرتے، ہمیشہ اللہ رب العالمین ہی سے ڈرتا ہے۔ ڈر اور خوف یہ ایک طرح کی عبادت ہے، اور یہ عبادت مومن اور مسلمان اللہ ہی کے لیے بجا لاتا ہے۔ اللہ نے آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے میں فرمایا کہ جو لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، مساجد کی خدمتیں کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ مسجد کی خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ انبیاء کی بیوی اور ان کے خاندان اور ان کے رشتہ دار بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھے ایسے نیک اولاد عطا فرما جن کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عمران کی بیوی کا تذکرہ کیا۔ عمران کی بیوی کون؟ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں، ان کا انہوں نے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے کوئی ایسے اولاد عطا کر، میرا پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نظر مانتی ہوں کہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گا۔ عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ سے دعا کی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ رب العالمین میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، میں نہیں جانتی، لیکن میں نظر مانتی ہوں، قسم کھاتی ہوں کہ میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے گھر میں جو اولاد پیدا کی مریم علیہ السلام کی شکل میں، تو ان کی ماں مریم علیہ السلام کی ماں عمران کی بیوی نے کہا انی وضعتها انثى، اللہ رب العالمین میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا ہے، اور لڑکی یا لڑکے کے مانند نہیں ہوتا ہے، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے کیسے وقف کر دوں۔ ان کو چند لمحے کے لیے فکر لاحق ہوئی، لیکن چونکہ وہ انہوں نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے نظر مان چکی تھی کہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کی، مریم علیہ السلام کی شکل میں انہیں بیٹی عطا کی، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس وعدے کو پورا کیا، نظر کو پورا کیا، اور بیٹی ہونے کے باوجود بھی اس نے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے مریم علیہ السلام کو وقف کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی گھر کی خدمت ایک عظیم، اتنا عظیم کام ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کے لیے مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے کوئی ایسی اولاد دے دے جس کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔
یہ پہلے کی عورتیں تھیں، اللہ سے کیسی کیسی دعائیں مانگتے تھی۔ آج کے والدین، آج کے ماں باپ کیسی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ رب العالمین ایسا بیٹا عطا کر، میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، پائلٹ بناؤں گا، دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار انسان بناؤں گا۔ ایسی ایسی دعائیں مانگتے ہیں انسان دنیا کی طلب کے لیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ اور اس کا نتیجہ، اس کا حل آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جب ماں باپ اپنے اولاد کے تئیں ایسی ایسی دعائیں مانگتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہی ماں باپ جب ان کے اولاد بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ دوسرے سے ان اولاد کی شکایت کرتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین سے اللہ کی خدمات کے لیے، دین کی خدمات کے لیے اپنے اولاد کی تمنا نہیں کرتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر ہم اپنی زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ایسے اولاد کی فریاد کریں جو دین کی خدمت بھی کر سکیں اور دنیا بھی ان کے اللہ رب العالمین سنوار دے۔ اس ایسی اولاد کے اللہ سے ہمیشہ تمنا کرنی چاہیے۔ مسجد کی خدمت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا پسندیدہ عمل تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی عورت کا تذکرہ کیا، ایک حبشی کالا کلیٹی عورت، وہ مسجد کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ وہ مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن ان کو نہیں دیکھا، نظر نہیں آئی وہ عورت مسجد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خادمہ کہاں گئی ہیں، وہ عورت کہاں گئی جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، صاف صفائی کیا کرتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی؟ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق پوچھا کہ وہ عورت جو خدمت کرتی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ فقالوا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، فماتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انتقال کر گئی ہے، وہ مر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا آذنتمونی، کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ فرمائی، میں اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوتا۔ آپ نے فرمایا، دلونی علی قبرہا، مجھے بتلاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے ان کی قبر دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے حاضر ہوئے، فآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں جا کر کے نماز جنازہ پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک کالی کلیٹی عورت جن کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مسجد کی خدمت کیا کرتی ہیں، اللہ کے گھر کی صاف صفائی کیا کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اس عورت کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا نام لے کر کے پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہے یہ عورت جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی اطلاع نہیں دی گئی تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا، فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں مجھے بتایا نہیں، چلو مجھے ان کی قبر دکھاؤ، میں ان کی نماز پڑھوں گا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفن کرنے کے بعد بھی آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر کے ان کے مغفرت کے لیے دعا کی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں، فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اس لیے نہیں بتایا تو اس عورت کے متعلق کہ اس عورت کی حیثیت کو وہ معمولی سمجھتا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معمولی عورت ہے، یہ مسجد کی خدمت کیا کرتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے نزدیک، یہ مر چکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے اس عمل سے کس قدر پسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، راضی تھے کہ جب آپ کو نہیں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے افسوس کا اظہار کیا۔ تو مسجد کی خدمت کرنے والے کو لوگ آج بھی حقیر سمجھتے ہیں، اس انسان کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ بہت ہی پسندیدہ انسان ہے، بہت پسندیدہ انسان ہے، وہ اتنا محبوب انسان ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کی جو مسجد کی خدمتیں کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھروں کی صاف ستھرائی کے کام میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہم حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی ہم حوصلہ افزائی کریں جو مسجد کی خدمت کیا کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کیا کرتے ہیں، مسجد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، دنیا سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمیں ہمت افزائی کرنی چاہیے، انہیں گفٹ بھی دینا چاہیے، انہیں ہدیہ دینا چاہیے، وقت پڑے تو جو چیز ان کو ضرورت پڑے ہمیں اور آپ کو ان کے لیے مہیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب ہم لوگ پہنچے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر میں میں اور عمار رضی اللہ تعالیٰ کننا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، کہ میں ایک ایک اینٹ اٹھا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے دیا کرتا تھا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ یہ دو دو اینٹ ایک ساتھ اٹھایا کرتے تھے۔ فینفض التراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار کو دیکھا کہ دو دو اینٹ ایک ساتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مٹی لگ گیا تھا ان کے بدن پر، ان کے کپڑے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کے کندھے کو صاف کیا، ان کے ہاتھ کو کندھے سے صاف کیا۔ صحیح مسلم کی اسی روایت میں ہے فَمَسَحَ رَأْسَهُ عَنِ الْغُبَارِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن سے، ان کے سر میں جو دھول لگ گیا تھا، جو غبار لگ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھ دیا، اسے صاف کر دیا۔ سوچ سکتے ہیں آپ، وقت کے امام ہیں، وقت کے امام ہیں، وقت کے لیڈر ہیں، وقت کے حکمراں ہیں، وہ نبی جن کے ایک ایک عمل کے لیے صحابہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ نبی جو وضو کرتے ہیں تو ان کو وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھیے، ان کے ناطے جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے ایسے مزدوروں کے وہ گردنوں کو صاف کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، ان کے بدن پہ پھونک مارتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی مسجدوں کی خدمت کرنے والوں کے نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے تعمیر کرنے کے معاملے میں جو جذبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو آپ دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو عمرو کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صرف 10 سے 11 دن وہاں پر ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قلیل مدت رہنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہاں پر مسجدوں کی تعمیر کی۔ سب سے پہلا کام جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آباد کیا، مسجد کی تعمیر کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے اس عمل کو اٹھا کر کے دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10ویں مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جا کر کے سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شخصیت کو شامل کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اینٹ کو اٹھایا کرتے تھے۔ کہاں ہیں ہمارے لیڈران، کہاں ہیں ہمارے نیتا لوگ جو حکومت کرتے ہیں لوگوں پر، لیکن گھروں کو آباد کرنے کی طرف انہیں توجہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، کائنات کے امام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام، اور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حاکم ہیں، سب سے بڑے لیڈر ہیں، اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اینٹ اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ منع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے، ہم لوگ اس کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اتنے بڑا اجر عظیم سے میں کیسے اپنے آپ کو محروم رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل سے آپ سبق حاصل کریں کہ ہمارے نیتا لوگ جو اپنے سماج میں بڑی حیثیت رکھتے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، انہیں چاہیے کہ اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے خود چل کر کے آئے اور مزدوروں کو کبھی جائزہ لے کر کے انہیں ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ آپ پیسہ لگا کر کے ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے جو آپ کام کریں گے اس کا مزہ اور اس کا ثواب ہی کچھ الگ ہے۔ اسی لیے پورا ڈیپینڈ آپ پیسے اور دولت پر نہ کریں،
کبھی کبھی اپنے وقت کو نکال کر کے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. ایسا گھر جہاں دنیا میں کہیں موجود نہیں ہوتا. اس گھر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. کائنات کے اندر جتنی بھی زمین ہے، جتنے بھی جگہ ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. وہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے. اور آگے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا کہ سب سے ناپسندیدہ جگہ، سب سے گندا جگہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ بازار ہے، جہاں لوگ رات بھر دن بھر وہاں ہجوم لگا کر کے رکھتے ہیں. مسجد ویران پڑی رہتی ہے. وہ جگہ جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جسے اللہ محبوب رکھتا ہے، وہاں لوگ اس کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کرتا. مسجد ویران پڑی رہتی ہیں، لیکن بازار اور مارکیٹ جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہوتی ہے، سب سے گندی جگہ ہوتی ہے، وہاں جا لوگوں کے ہجوم اور ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی ہے. وہ ہمیشہ لوگوں کا بھیڑ لگی رہتی ہے. بھائیو، اللہ رب العالمین کی گھر کو آباد کرنے کی کوشش کی. اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی کوشش کیجیے. یہ ایسی جگہ ہے جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ، سب سے محبوب ترین جگہ ہے. اور اس مسجد کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کائنات کے اندر کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے. جنت کے گھر کو آپ نے کبھی محسوس کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے اللہ رب العالمین نے جنت میں وہ مقام تیار کر رکھا ہے مومن کے لیے کہ وہ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کے بعد دلوں میں وہ کھٹکا بھی نہیں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھی. اگر آپ اس دنیا کے اندر مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کی خدمتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت میں آپ کے لیے مقام عطا فرمائے گا، وہ گھر تعمیر کرے گا. اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند احمد کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ یصلی فیہ کہ جو شخص اللہ کے لیے ایسا گھر تعمیر کرتا ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ کہ اس شخص کے لیے ویسا ہی گھر تعمیر کیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے اللہ کے لیے گھر تعمیر کیا تھا. ابن ماجہ کے اندر ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات کہ اگر کوئی انسان پرندے کے گھر کے برابر بھی چھوٹا پرندہ، قطات ایک پرندہ ہے، وہ چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، ان کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی گھر تعمیر کرتا ہے او اصغر یا اس سے بھی چھوٹا گھر تعمیر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کل جنت میں داخل کرے گا. محدثین کرام نے اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان پوری مسجد کو تعمیر نہیں کر سکتا ہے، اگر اپنی استطاعت کے مطابق ایک اینٹ بھی اپنے گھر میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کرتا ہے، ایک اینٹ جس کی قیمت 12 سے 15 روپے ہوتی ہے، اگر ایک اینٹ بھی اللہ کے گھر کے لیے وہ لگا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کل جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کی فضیلتیں ہیں، یہ اللہ کے گھر کے آباد کرنے کی فضیلتیں ہیں جسے ہم اور آپ معمولی سمجھ لیتے ہیں. دنیا کی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے مسلمان کتنے پیسے خرچہ کرتے ہیں، شادیوں میں، بیاہ میں اور اپنے خوشیوں کے لیے، اپنے اولاد کی خوشی کے لیے نہ جانے کتنے پیسے خرچے کرتے ہیں. لیکن جہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کی بات آتی ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کی بات آتی ہے، انسان سوچنے لگتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اپنے پاکٹ کی طرف ٹٹول کر کے دیکھتا ہے کہ پیسہ ہے کہ نہیں. لیکن وہیں پر دنیا میں خرچ کرنے کی بات آئے تو انہیں ذرہ برابر فکر لاحق نہیں ہوتی، بے دریغ اللہ کی دولتوں کو خرچ کرتا ہے. بھائیو، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا گھر جو ابھی تعمیر ہو رہی ہیں آپ کے محلے میں، یہ مسجد جو تعمیر ہو رہی، ابھی تک تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجد کمپلیٹ ہو جاتی، لیکن کیا کریں، یہاں لوگوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے. آپ خود جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ جو لوگ جتنے اپنے گھروں کے آباد کرنے کے لیے جو پیسے لگاتے ہیں، اگر اس کا 2% بھی اپنے مال میں سے نکال دے ہر انسان، جتنی آبادی یہاں پر ہے، تو یہ 1 مہینے کے اندر ہی مسجد تعمیر ہو جائے گی. کیوں نہیں نکالتے ہم اپنے پیسے؟
یہ مسجد اللہ رب العالمین کا ایسا گھر ہے کہ یہ گھر کی تعمیر کے لیے آپ جو دولت خرچ کریں گے، جو پیسے خرچ کریں گے، یہ پیسے آپ کے ضائع و برباد ہونے والے نہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کو یا اللہ رب العالمین کے سامنے یہ پہاڑ بن کر کے آئے گا، بلکہ یہ رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر کرنے والے جو اللہ کی گھر تعمیر کر کے جاتے ہیں، قیامت تک جو انہوں نے گھر کی تعمیر کر کے گئی ہے، اللہ رب العالمین اسے گھر کی تعمیر کرنے کی وجہ سے صدقہ جاریہ کے طور پر قیامت تک اس اللہ رب العالمین ثواب عطا کرے گا۔ اور یہ دولت جو ہم آج دنیا کے لیے خرچہ کر رہے ہیں، یہ وقتی طور پر لذت اٹھانے کے لیے، یہ وقتی طور پر لذت اٹھانے کے لیے، اس کے لیے ہم کتنے پیسے خرچے کرتے ہیں، لیکن یہ گھر جس کی تعمیر کے لیے اگر ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو یہاں صرف ہم یہ دنیا میں جب تک رہیں گے اس وقت تک کا یہ فائدہ نہیں، بلکہ جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب فرمائے۔ اس لیے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اپنی جیب سے زیادہ پیسے نکالنے کی کوشش کیجیے، گھروں کی خدمت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی نے مسجد کی تعمیر کی جو فضیلتیں بتائی ہیں انہیں پڑھنے کی کوشش کیجیے، انہیں سبق حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو ان کے دلوں میں مسجد کو تعمیر کرنے کی، مسجد کی خدمت کرنے کی، ان کے اندر جو ان کا تڑپ تھی، جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ کیسے وہ اللہ کے گھروں کے تعمیر کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، مسجد اس عنوان کا جو دوسرا گوشہ ہے کہ مسجد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسجد کی ذمہ داری کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری آپ کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے مسجد کے تئیں، لیکن آج ہم لوگوں نے اسے صرف عبادت کے لیے سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، عبادت کو یہ لیے صرف محدود کر کے رکھ دیا مسجدوں کو۔ یہ مسجد اللہ رب العالمین کا ایسا گھر ہے کہ آپ اس میں ایسے کام کر سکتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دی۔ مسجد نبوی جو اسلام جو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلی مسجد جو مدینہ کے اندر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد سے کیا خدمتیں انجام نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام نہیں کیے۔ یہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ آج بھی یہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی۔ آج بھی مسجد نبوی میں وہ دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو لوگ حج و عمرہ میں جاتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں کے علماء کرام گھنٹوں پر مسجد میں بیٹھ کر کے روزانہ درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو مسجد یہ صرف 5 وقت نماز کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، یہ مسجد یہ الگ بات ہے کہ مسجد ہم اللہ کی عبادت کے لیے بناتے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے بناتے ہیں، لیکن نماز ہی کے لیے خاص کر دینا، نماز ہی کے لیے محدود کر دینا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسجد کے دروازوں کو واسع کریں اور مسجدوں کی جو ذمہ داریاں ہیں یہاں سے ہم یتیموں مسکینوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے محلے میں بیوہ عورتیں ہیں جنہیں کمانے کے لیے، جن کا روزی مہیا کرنے کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم مسجدوں سے ایسے عورتوں کو روزانہ ان کے لیے ہم ان کا کھانا پہنچانے کا کام کریں۔ یہ مسجد سے ہم درس و تدریس کا کام کریں، اس مسجد سے ہم اپنے بچوں کو جوڑیں، اس مسجد سے ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ خواتین کا جو مسئلہ ہے، طلاق کا جو مسئلہ ہے، یا بہت سارے ایسے مسئلے جو شادی کے متعلق ہوا کرتی ہیں، اس مسجد سے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی دار القضاء بھی تھا، دار الافتاء بھی تھا۔ مسجد نبوی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی مسلمانوں کی، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لوگوں کے تمام تر مسائل کو حل کیا، بیواؤں کے مسئلے کو حل کیا، یتیموں کے مسئلے کو حل کیا، غریبوں کے مسئلے کو حل کیا، ناداروں کے مسئلے کو حل کیا، محتاجوں کے مسئلے کو حل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد سے کیا کام اور ذمہ داریاں ادا کی ہیں، اگر ہم اور آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، تمام کے تمام مسئلے ختم ہو سکتے ہیں، تمام کے تمام مسئلے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم مسجد کی ذمہ داریوں کو سمجھ جائیں، اگر ہم مسجد کی ذمہ داریوں کو سمجھ جائیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کی جو ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج بھی مسجدیوں سے ہم وہ خدمت اور وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں آنے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے لیے کیسا حکم دیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح مسلم کے اندر آپ پڑھ کر کے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں کو، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد والدور ان تطیب وتنظف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے محلے کی جو مسجد ہے اس مسجد کو پاک صاف رکھو، اچھی طریقے سے صفائی کرو اور انہیں خوشبو سے معطر کر کے رکھو، انہیں مسجد کو خوشبو سے معطر کر کے رکھو، اتنا اسے نظیف اور صاف ستھرا رکھو کہ مسجد میں داخل ہو تو خوشبو محسوس ہونے لگے۔ یہ مسجد کی صفائی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہمیں اور آپ کو مسجد کی خدمت کرنے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 کے اندر اللہ نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانوں، اے بنی آدم، تم جب بھی اللہ کے گھروں کی طرف آؤ تو خوب بن سور کر کے آؤ، اچھی طرح اپنے آپ کو سنوار لو اور اللہ کے گھر کی عبادت کی طرف چل پڑو۔ لوگ اگر شادی بیاہ میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کہیں پہ اگر ان کو مہمانی کرنے کے لیے جانا ہے تو نئے نئے کپڑے نکالتے ہیں، ایک سے اوپر ایک کپڑے نکالتے ہیں، سب برانڈڈ کپڑے نکالتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھروں کی عبادت کی بات آتی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آ گئے، بنیان پہن کر کے آ گئے، گنجی پہن کر کے آ گئے، اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لوگوں، یہ وہ گھر ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر ہے۔ اس لیے آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ جہاں ہم دنیا میں لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کسی کی شادی میں جاتے ہیں یا کسی کے ولیمے میں جاتے ہیں یا کہیں مہمان نوازی کے لیے جاتے ہیں تو جہاں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے جائیں، تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ دنیا کے سب سے بہترین جگہ پر آتے ہو تو وہاں بھی بہترین سے بہترین کپڑا پہننے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نئے کپڑے ہی پہن کر کے آئے، پرانے کپڑے بھی اچھے سے استری کر کے پریس کر کے آپ اسے بہترین انداز میں پہن کر کے آ سکتے ہیں۔ خوشبو لگا لیجئے، عطر لگا لیجئے اور اللہ رب العالمین کی گھروں کی طرف بن سور کر کے آئیے۔ اہل حدیث میں یہ بہت بڑا کمزور ہے کہ لوگ بن سورنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اور دیگر مسلک میں آپ دیکھیے، ٹوپی پہننے کا اہتمام، کرتا پائجامہ پہننے کا اہتمام، خوشبو لگانے کا اہتمام، سرما لگانے کا اہتمام، یہ لوگوں میں عام ہے اور مسلکوں میں۔ اہل حدیثوں کو پتہ نہیں، یہ شرک و بدعت سے تو بہت دور رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ جو فضائل کے باب میں ہے یہ بہت پیچھے ہیں اہل حدیث کے لوگ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے ہم ان تمام حکم کو اپنے آپ کو پابند بنانے کی کوشش کریں۔ بڑی فضیلتیں ہیں کہ اگر آپ گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں، عطر لگا کر کے آتے ہیں، خوشبو لگا کر کے آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے آپ کے لیے جب سے آپ گھر سے نکلتے ہیں اس وقت سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اس لیے گھر سے جب مسجد کی طرف آئیں عطر لگا کر کے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں، کوشش کریں کہ آپ باوضو ہو کر کے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے مسجد کے ایک آداب ہے کہ مسجد میں آ کر کے آپ پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے 2 رکعت، اس کے بعد بیٹھیں۔ مسجد کے ایک آداب یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں آ کر کے شور و شرابہ نہ کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں، بلکہ یہاں پر آ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کریں اور دنیا کی باتوں سے حتی الامکان بچے رہنے کی کوشش کریں۔ اور موبائل جو اس دنیا کا یہ جو اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، موبائل کو کوشش کریں کہ مسجد میں یوز نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق یوز کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ موبائل کو مسجد میں کم سے کم یوز کیا جائے اور جو ضرورت کے مطابق ضرورت بات آئی، کال آیا یا کہیں پر ضروری میسج بھیجنا ہے بھیج دیے، لیکن میں موبائل مسجد میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کو دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا یا فیس بک دیکھنا، ٹویٹر کو دیکھنا، یہ صحیح عمل نہیں ہے، یہ صحیح عمل نہیں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے مسجد میں آ کر کے خدا کے واسطے آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، بیجا موبائل کا استعمال نہ کریں، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ مسجد میں آ کر کے باوقار بیٹھیں، احترام کے ساتھ بیٹھیں اور دنیا کی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر و اذکار میں آپ مبتلا ہو جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ گھر جو ابھی مکمل ہونے میں باقی ہے، ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس گھر میں اپنی دولت کو لگانے کی اللہ
توفیق عطا فرمائے. ہم کوشش کریں کہ ابھی سنیں کہ ابھی آئندہ ہفتہ ہی آپ کا یہ اوپر کی چھت کی ڈھلائی ہونے والی ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مسجد میں تعاون کرتے ہوئے جائیں تاکہ اس گھر کا کام جلد سے جلد مکمل ہو جائے. یقیناً اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا کام آئے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اس تعاون کو قبول فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.